نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ جو بندے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے، اور وہ کس انداز میں عذاب دیا جائے گا اس کی وضاحت بھی آگے اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ فرمایا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، اس مال کو گرم کیا جائے گا، خوب اسے جو ہے وہ تپایا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے جہنم کی آگ میں جب اسے گرم کر لیا جائے گا تو ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کے پشتوں کو اس گرم مال سے داغا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ھذا ما کنزتم، یہ فرمایا جائے گا کہ یہی مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ تو مال کو جمع کرنا اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اس کا کتنا بڑا وبال ہے، یہ قیامت کے دن وبال جان ہو۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اور وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کے ڈالا جائے گا، اور پھر اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر آیت کریمہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ اس کی تلاوت فرمائی۔ تو حضرات گرامی قدر، کتنا بڑا عذاب ہے مال سے زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ نے ان سے لڑنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، کہ آپ ان لوگوں سے لڑیں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور کلمہ پڑھ کر وہ تو حفاظت میں آ چکے ہیں، ان کے مال جان تو محفوظ ہو چکے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ بکری کا بچہ جو زکوٰۃ میں دیتے تھے، جب تک وہ بھی نہیں دیں گے مجھے تو میں اس وقت تک ان سے لڑائی کروں گا، ان سے جنگ کروں گا کہ یہ زکوٰۃ کے منکر ہیں۔ اور آپ نے یہ بات قسم اٹھا کر ارشاد فرمائی۔ لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ اس قوم کو قحط میں مبتلا کر دے گا۔ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی قحط میں مبتلا ہو جائے گی، پریشان ہو جائے گی، وہ قوم کھانے پینے سے تنگ ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے طریقے کے مطابق صدقہ خیرات کرتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں خبردار کیا، فرمایا کہ فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہیں اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں میں۔ یعنی فقیر اگر بے لباس ہوگا، فقیر اگر بھوکا ہوگا تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مالدار اس فقیر کا حق اس کو نہیں دے رہے ہوں گے، اس کو لباس نہیں پہنا رہے ہوں گے، اس کو کھانا نہیں کھلا رہے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایسے مالداروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو محتاج عرض کریں گے یا اللہ ان مالداروں پر جو تو نے ہمارے حقوق فرض کیے تھے، انہوں نے یہ حقوق وہ حقوق ادا نہ کیے، وہ حقوق انہوں نے ادا نہ کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، میں تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا اور انہیں میں اپنی ذات سے دور رکھوں گا۔ ان فقیروں کو، ان غریبوں کو، ان مسکینوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب رکھے گا قیامت کے دن، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے دور کر دے گا۔ یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے اس بندے کی کہ جو خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے قیامت کے دن دور کر دیا جائے۔ لہٰذا مسلمانوں زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مالوں کو محفوظ کرو اور غریبوں کی بد دعاؤں سے بچو۔ یاد رکھو 1,00,000 میں سے 2,500 روپیہ آپ نے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ اگر آپ یاد رکھیں 97,500 روپے سے اگر آپ کا پیٹ نہیں بھرتا تو پھر اس میں 2,500 آپ اور شامل کر لیں تو 1,00,000 سے بھی آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ لیکن یہ مال جو زکوٰۃ کا آپ نے اپنے مال کے اندر شامل رکھا ہے، اس مال کی وجہ سے باقی مال جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہوگا اور وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ مال پاکیزہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو مال پاکیزہ ہوتا ہے۔ مال پاکیزہ ہوتا ہے تو بندے کی غذا پاکیزہ ہوتی ہے، غذا پاکیزہ ہوتی ہے تو پھر بندے کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے، سوچ پاکیزہ ہوتی ہے تو بندے کا کردار پاکیزہ ہوتا ہے، بندے کا کردار پاکیزہ ہوتا ہے تو بندہ متقی بنتا ہے، اور جب بندہ متقی بنتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے من پسند بندوں کی فہرست میں اس بندے کا نام شامل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔